بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واو کا معنی اور اقیم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتو واو میں نے اور آتو کا معنی ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وما تقدموا واو میں نے اور ما میں نے جو کچھ، تقدموا قدم یقدموا کا معنی ہوتا ہے آگے بھیجنا، تقدموا تم آگے بھیج چکے ہو، لانفسکم لام کے نیچے زیر واسطے کے لیے، انفسکم انفس اپنی جان کے لیے، من میں نے سے خیر بلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، آئندہ میں نے پاس، ان میں نے بے شک، بما ساتھ اس چیز کے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ معنی دیکھیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ اور جو تم آگے بھیج چکے ہو اپنی جانوں کے لیے بلائی، تجدوہ عند اللہ پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں سے اللہ کریم نے امور مصلح یعنی وہ معاملات، وہ احکامات کہ جن کے ذریعے انسان کی اصلاح ہوتی ہے پیش کی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ یہودیوں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، وہ کبھی کچھ کام کرتے، کبھی کوئی کرتے، اور کبھی ان کا ارادہ یہ بنتا کہ ان کے اندر سے ایمان کو کھینچ دیا جائے اور ان کو واپس کفر پہ کھڑا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا تھا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تک انتظار کرو جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، اس وقت تک ان کو معاف بھی کرو، درگزر بھی کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا تو تم ایک کام کرو، کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو، کیا کرو؟ نماز کو قائم وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ایک دشمن ہمارے باہر بیٹھا ہے، ایک ہمارے دشمن اندر بیٹھا ہے۔ باہر والے دشمن سے جہاد کرنا آسان ہے، اندر والے دشمن سے جہاد کرنا، جیسا کہ ایک موقع کے اوپر نبی علیہ السلام جہاد سے ایک غزوے سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا، جب تک یہ قتل نہیں ہوگا تو باہر جہاد، جب تک یہ دل نہیں مانے گا، اندر شیطان بیٹھا ہے، شیطان ہمیں عجیب و قسم کے خیالات ڈالتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ اندر سے سیدھا نہیں ہوگا تو باہر ہم کس سے مقابلہ کریں؟ اور جب میرے گھر کے اندر ہی میرا دشمن ہو تو باہر میں کس سے لڑوں گا؟ کہیں گے تو اپنے گھر میں جا کر تو سنبھال، تیرے گھر میں تجھے مارنے کے لیے بڑے بیٹھے ہو۔ تو ہمیشہ انسان جب بھی مار کھاتا ہے اپنے ذاتی دشمن سے مار کھاتا ہے، جو اس کے گھر کا اندر کا رہنے والا دشمن ہوتا ہے، اس کے گھر میں رہنے والا اس کو مار دیتا ہے تو تب وہ باہر جا کر مار
نہیں تو باہر والے کو کیا پتا کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس کا کیسا جذبہ ہے، کیسا جہاد ہے، کیا یہ کر سکتا ہے، کیا یہ نہیں بول سکتا، کیا نہیں بول سکتا۔ خیر، تو فرمایا یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام۔ جب بندہ نماز کے لیے اٹھے گا تو لا محالہ شیطان کہے گا وہ چھوڑ، پڑھ لیتے ہیں، بڑی سردی لگ رہی ہے، بڑی ٹھنڈک ہے، بعد میں پڑھیں گے، چھوڑ۔ جب میں کہوں گا کہ قرآن پڑھ لوں، قرآن سن لوں، تو میرے اندر کا شیطان مجھے کہے گا وہ چھوڑ، کیا کرتا ہے، وہ بعد میں کریں گے، چھوڑ چھوڑ، ابھی چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، ادھر باہر گپ شپ لگ رہی ہے، وہ بڑے مزے ہو رہے ہیں، بڑے سکون آ رہے ہیں، وہ ہمارا دوست بھی آیا ہوا ہے، انگلینڈ سے آیا، امریکہ سے آیا، ہم اس سے ملنے کے لیے چلتے ہیں، چھوڑ قرآن کو، چھوڑ کر چلتے ہیں۔ تو میں قرآن کو چھوڑ کر ادھر چلا جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے، یہ بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے، جب تک یہ قتل نہیں ہوگا اس وقت تک میرا کام ہے۔ تو فرمایا امور مسلم، انسان کی اصلاح فرمایا وہ نماز کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جب نماز پڑھنا شروع کرے گا، ایک رب کے آگے جھکنا شروع کرے گا، تو فرمایا لا محالہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا بھی یہ اپنی مرضی نہیں بلکہ یہ تو رب کے حکم کا پابند ہے، یہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب میرے پاس مال پڑا ہے تو وہ کہے گا لا 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 زکوٰۃ دی نا، خیال کرنا، کہاں تیرے 10,000 روپیہ اور اس میں 1,000 چلا جائے گا تو کیا تیرے پاس بچے گا، یہ 9,000 روپیہ بچ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ نہ 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 نہ، صدقہ دینے کی باری آئی تو میرے پاس 10 روپے 5 روپے میں صدقہ دینے لگا ہوں تو وہ مجھے کہے گا نہ 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 5 روپے تو نے ادھر دے دیے تو تیرے لیے کیا بچے، نہ یہ نہیں کرنا۔ تو یہ میرے اندر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے پہلے اس کو قتل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ اس کی طرف اشارہ دیتے ہیں، فرمایا واقعیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واتوا الزکاۃ، اور فرمایا زکوٰۃ کو ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، اور فرمایا جو بھی تم نیکی کے کام کرتے ہو فرمایا اس کو آگے بھیجتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سے وہ لے لینا، الا اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ کہنے لگے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز لن ہرگز نہیں، یدخل داخل ہوگا، الجنہ جنت کے اندر، الا مگر من کان ہودن، مگر وہ شخص کانا ہو ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی، تل کا یہ امانیہم ان کی آرزو ہیں، قل فرما دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے، بلا کیوں نہیں، من وہ شخص اسلم جس نے تابع کر لیا وجہہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ اس حال میں کہ محسن الحسان کرنے والا ہو، فلہ پس اس کے لیے اجرہ اس کی مزدوری، اندہ میرے پاس ربی ہی اس کے رب، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا علیہم ان کے اوپر، ولا ہم اور لا نہیں ہم وہ یحزنون غمگین ہونے والے۔ معنی کیا بنے گا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ کہنے لگے ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، فرمایا یہ ان کی آرزو ہے، ان کی امیدیں ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ فرما دیجئے لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، بلا من اسلم، کیوں نہیں جس بندے نے تابع کر دیا وجہہ اپنے چہرے کو، اس کا وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، کیا، لیکن یہاں مجازی معنی لیا جائے گا، اس سے مراد ذات ہے، کیا، ذات، پوری ذات، پورا جسم، مقصد، ارادہ، تو کیا منع کریں گے،
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو سارے کا سارا اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو، فلہ اجر عند ربی، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب یہودیوں نے بڑے بڑے طریقے کوشش کیے کہ مسلمانوں کو بدراہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، شرک بھی ان کے اندر ڈالا تب بھی کوئی نہیں، شرکی الفاظ ڈالے تب بھی نہیں، جادو والی بات بھی ڈالی تب بھی نہیں۔ یہ تو بھائی مسلمان تو ایک رب کے آگے جھکنے والے ہیں، یہ تو بن ہی نہیں رہا۔ اب انہوں نے پینترا یہ بدلا، بھائی بات یہ ہے جنت کے حقدار یا یہودی ہے یا عیسائی ہے، یا جی جنت کے یا حقدار یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، تیسرا تو کوئی ہے نہیں۔ تو تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو پھر تو تمہاری بات بنے گی، اگر تم یہ نہیں بنتے تو پھر تم جنت میں جا سکتے۔ اللہ نے ان کے 5 شکوے ہیں، یہ پہلا شکوہ، اور ہر شکوے کا اللہ نے بڑے معقول انداز کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یہ جنت میں جا سکتی ہیں اور کوئی بھی، تو یہ آیت کے اندر لکھا ہے وقالو، اور وہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ یہ توجہ سے میرے 2 لفظ سنیے گا، سمجھیے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اب جب یہودیوں نے یہ بات کی، اللہ نے فرمایا تلک امانی، یہ ان کی آرزو ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں، اور امانی کا میں تفصیل کے ساتھ پیچھے ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ کیا بھائی فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے، ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ دیوار کے اوپر بیٹھ گئے نا تو انہوں نے ہاتھ میں ایک رسی لے لی اور یوں اس کے اوپر یوں رسی ماری نا تو وہ دیوار بھاگنا شروع ہو۔ وہ ہمارے تو بزرگوں نے دیواریں بگائی ہیں، وہ ان سے دیواریں بھاگتی تھی، بیٹھ جاتے تھے گھوڑیوں کی طرح بھاگتی جاتی، اور بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تل کا امانی، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں، حقیقت کے اندر یہ بات۔ اور آگے کہا ہاں اگر تم کہتے ہو کہ یہ حقیقت میں ہے، ہاتو برہان، لے آؤ دلیل، لاؤ پہلی کسی کتاب سے یہ تذکرہ کرو، کسی نبی کا تذکرہ کرو کہ اس نے ایسا کیا ہو۔ اور رہی بات اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی، تو اب قرآن موجود ہے، لاؤ قرآن کی کوئی آیت جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو دیواروں کو بگا کر جاتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو یوں اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو پانی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 12 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کھاتے بھی کچھ نہیں ہیں، پیتے بھی کچھ نہیں ہیں اور تھکتے بھی نہیں، اور ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر عبادت۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تلک امانیہم، ان کی اپنی آرزو ہیں، یہ ان کی اپنے قصے کہانیاں بنائے ہوئے ہیں۔ ہاتو برہانکم، اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، ان کنتم صادقین۔ اور رہی بات یہودیوں اور عیسائیوں کی، تو انہوں نے بھی کہا تھا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا، سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 30 10ویں پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہودی کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، وہ کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے اور یہ کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے۔ اور میں نے آج کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں بھائی، میں بھی تو ان سے 4 قدم آگے جانا چاہیے، تو میں نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور نکل کر آیا۔ کیا یہودیوں نے کہا، کیا عیسائیوں نے کہا، اور کیا میں نے کہہ دیا،
میرے میں اور ان میں کوئی فرق جی ہر نبی نے ہر آ کر پیغمبر نے یہی مشن دیا، لا الہ اللہ کا کوئی ٹکڑا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہودی یا عیسائی جنت میں جائیں گے، اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں قانون بتاتا ہوں، کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جنت میں کون ہے؟ فرمایا بلا من اسلم، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں بلکہ وہ بندہ جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے کہہ دیا جو کچھ بھی کرنے والا ایک اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتی۔ من اسلم وجہہ للہ، وہ اللہ کے آگے جھکنا شروع ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے آگے جھکا دیا، وہو محسن، اور اس حال میں کہ احسان کرنے والا ہو۔ نبی علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام آئے ایک دفعہ صحابہ کو دین سکھانے کے انداز سے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے جی، حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں صرف یہ اشارہ کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جو گھٹنے لگا کر بیٹھے انسانی شکل میں، اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ سوال پوچھا کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ تیرے ذہن کے اندر یہ کیفیت نہیں بنتی کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو خیال کر لے کہ میرا اللہ مجھے یہ تو کر لے۔ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ مجھے ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے، میں گناہ کرتا ہوں تو تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نیکیاں کرتا ہوں تو تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی نقصان دیتا ہے تو تب بھی میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اگر کوئی بندہ مجھے نفع دیتا ہے تو تب بھی میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ پھر گناہ کرنے کے لیے تیار جب پتہ چل جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اللہ کریم فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیا تو اس کے لیے اس کی مزدوری اس کے رب کے پاس، اس کی مزدوری کہاں ہے جی؟ اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو آگے کا کوئی خوف ہوگا نہ پیچھے کا کوئی غم ہوگا، میں نے کیا زندگی گزار دی، میں کیا کروں گا، میں کیا مالک کو جواب دوں گا، میں کیا کرتا رہوں۔ فرمایا جو بندہ اس انداز سے اپنے مالک کے سامنے جھک جائے تو فرمایا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا اور پھر وہ کبھی جنت سے باہر رہ سکتا۔ فرمایا وہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے یہ عقیدہ جب رکھتا ہو۔ تو خیر ایک دفعہ ترجمہ سن لیجئے، دعا کرتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کوئی تم بیچتے ہو اپنی جانوں کے لیے، من خیر کوئی بلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے تم اللہ کے ہاں اس کو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وقالوا لن يدخل الجنہ، کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہ بندہ جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ تلک امانیہم، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ان کی امیدیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے میرے پیغمبر، کہہ دیجئے ان کو ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلا،
کیوں نہیں من اسلم وجہہ للہ، جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کی مزدوری اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اس کو آگے آنے والے وقت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، پیچھے رہ جانے والی چیز کے اوپر غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب